سورۃ الشمس کی ابتدائی آیات ہیں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام الشمس ہے، جو کہ اس کے پہلی آیت کے پہلے لفظ سے ہی لیا گیا ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے اس سورۃ مبارکہ کا نمبر 91 ہے، یعنی اس سے پہلے ہم الحمدللہ 90 سورتوں کا درس مکمل سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہاں سے آگے 24 سورتوں کا درس باقی ہے۔ اللہ پاک آسانی کے ساتھ تکمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورۃ مبارکہ کا نمبر 26 ہے، یعنی مکی دور کے ابتدا میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ ایک سورۃ مبارکہ ہے۔ کل 15 آیات ہیں اور ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں بھی بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے آخرت ہی کو بیان فرمایا ہے، لیکن آخرت کے سزا اور جزا کا جو عمل ہے اس سے پہلے بعض اوقات بغاوت پر، ضد پر، ہٹ دھرمی پر دنیا کے اندر بھی رب کے مخالفین سزا سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ اس بات سے اللہ پاک نے خبردار کیا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچو اور ڈرو۔ چنانچہ سورۃ مبارکہ کی زیر درس آیات میں اللہ پاک نے 7 قسمیں اٹھا کر 7 قسمیں اللہ پاک نے مختلف چیزوں کی اٹھائی، اور ان کے بعد 2 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ قسم اٹھا کر بامراد لوگ کون ہیں اور نامراد لوگ کون ہیں۔ 7 قسموں کے بعد بس یہ 2 چیزیں بتائی ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں جو قسمت والے، نصیب والے، بامراد اور کامیاب لوگ ہیں، اور وہ لوگ کون ہیں کہ جو بد نصیب، بدقسمت، بے مراد، نامراد اور ناکام لوگ، وہ کون لوگ ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ کے تیز ہونے کی۔ ضحیٰ، سورج جب تھوڑا بلند ہو کر اس کی دھوپ میں تیزی آنے لگے اس وقت کو ضحیٰ کہتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں چاشت کا وقت کہتے ہیں۔ اور اس چاشت کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً مصلی پر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو چاشت کی فضیلت ارشاد فرمائی کہ جو بندہ سورج کے بلند ہو جانے کے بعد، سورج کی روشنی تیز ہونے کے بعد، یہ وقت تقریباً اشراق کے 1 گھنٹے کے بعد ہوتا ہے۔ اشراق کا وقت سورج کے طلوع کے 12 یا 15 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے 1 گھنٹے کے بعد، 1.25 گھنٹے کے بعد چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اشراق اور چاشت دونوں کا وقت اکٹھا ہی زوال تک جا کے ختم ہوتا ہے۔ تو چاشت کا وقت تقریباً آج کل 8 بجے کے قریب شروع ہو رہا ہے۔ اس وقت میں 2 سے لے کر 12 نوافل تک جو بندہ پڑھتا ہے، سارے دن کے اعمال میں اس کا اللہ پاک برکات نصیب فرماتے ہیں، اور سارے جسم کے اعضاء کا اس کا صدقہ ہو جاتا ہے، جسم کے جوڑ کا صدقہ اس کا ادا ہو جاتا ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ سورج اور اس کا کمال، ضحیٰ یعنی جب وہ سورج کامل ہو جاتا ہے، مکمل طلوع ہو گیا، اور چونکہ چاشت کے وقت زیادہ بلند بھی نہیں ہوتا، زیادہ تیز بھی نہیں ہوتا، اس وقت میں سورج کو دیکھنا وہ آسان ہے۔ سورج کو دیکھا جا سکتا ہے، وہ مکمل سورج نظر آتا ہے، اور زیادہ بلندی پہ نہ ہونے کی وجہ سے یوں لگتا ہے جیسے ہمارے سامنے ہے۔ تو گویا اللہ رب العالمین سورج کے کمال کی قسم اٹھا رہے ہیں کہ سورج کی قسم، اور جب وہ کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ اور دوسری قسم فرمایا والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ تلا کا معنی پیچھے آنا۔ پیچھے آنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب بعض علماء نے، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے یہ لکھا ہے کہ پیچھے آنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سورج مکمل نظر آتا ہے، جب چاند بھی اس کے پیچھے آئے یعنی مکمل نظر آنے لگ جائے، یعنی چاند 14ویں کا ہو جائے، تو جب چاند 14ویں کا ہوتا ہے تو مکمل نظر آتا ہے، اور وہ چاند کا کمال ہے، یعنی مکمل ہے، اس کا سب سے بڑا مقام ہے۔ بعض حضرات نے تلاہا پیچھے آنے کا مطلب یہ لکھا ہے کہ سورج غروب ہو اور چاند طلوع ہو جائے، یعنی ادھر سورج غروب ہوا، ادھر چاند طلوع ہو گیا، اور ایسا بھی اسی وقت ہوتا ہے جب چاند مکمل ہوتا ہے۔ 13، 14، 15 کی تاریخوں میں جب چاند جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے تو سورج غروب ہوتا ہے، ساتھ ہی چاند طلوع ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی چاند کی اس حالت کی قسم ہے جس میں چاند کامل ہو جائے۔ اور تیسری قسم فرمایا والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب وہ اس کو خوب روشن کر دے۔ دن کی قسم جب وہ اس کو خوب روشن کر دے۔ کس کو روشن کر دے؟ اس میں مفسرین کرام رحمہم اللہ نے 2 قول لکھے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد زمین ہے۔ دن کی قسم جب دن زمین کو خوب روشن کر دے، یہ دن کے کمال کا وقت ہے جب زمین خوب روشن ہو جاتی ہے۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ جلاہا ضمیر سورج کی طرف لوٹ رہی ہے۔ دن کی قسم جب وہ سورج کو خوب روشن کر دے، یعنی ظاہر ہے سورج خود روشنی کا ایک بہت بڑا گولا ہے، اور ہوتا بھی اسی وقت ہے جب دن ہوتا ہے، تو دن سے سورج کی روشنی اور زیادہ کامل ہو جاتی۔ اور فرمایا واللیل اذا یغشاہا، رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانپ لے۔ جب رات آتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سورج کو کور کر دیا گیا۔ تو رات کے کمال یہ ہے کہ رات میں مکمل اندھیرا چھا جائے، تو اس وقت کی اللہ پاک قسم اٹھا رہے ہیں جب رات میں اندھیرا کامل ہو جائے۔ 5ویں قسم فرمایا والسماء وما بناہا، آسمان کی قسم اور اس کی قسم جس نے اس کو بنایا ہے۔ یہ بعض حضرات فرماتے ہیں مصدریہ ہے، جس کا ترجمہ یوں ہوگا آسمان کی قسم اور اس کے بنانے کی قسم،
اللہ پاک نے آسمان کو کیسا عروج، کیسی بلندی اور کیسی مضبوطی عطا کی، صدیاں بیت گئی ہیں، آسمان کی ذرا سی کوئی کمزوری سامنے نہیں آئی۔ اور بعض حضرات فرماتے کہ ما من کے معنی میں ہے، اور مراد اس سے یہ کہ آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی، یعنی اللہ رب العالمین کی قسم۔ اللہ پاک خود اپنی ذات کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اور چھٹی قسم فرمایا والارض وما طحاها، زمین کی قسم اور اس کی جس نے اس کو بچھایا۔ یہاں بھی اسی طرح ما مصدر کے معنی میں ہو تو اس کا مطلب ہوگا زمین کے اور اس کے بچھانے کی قسم۔ اللہ نے اس کو کیسا بچھا دیا، بہترین زمین بنا دیا۔ اور اگر ما من کے معنی میں ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا زمین کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم، زمین کو بچھانے والے کی قسم۔ اور زمین کو بچھانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ساتویں اور آخری قسم فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور جان کی قسم اور اس کو برابر بنانے والے کی قسم۔ نفس سے مراد انسان ہے، انسان مخلوقات میں سب سے اچھی مخلوق، اعلیٰ درجے کی مخلوق، اشرف المخلوق ہے۔ اس انسان کی قسم اٹھائی جا رہی اور وما سواہا، جس نے اس کے اعضاء کو مناسب جگہ پر مناسب سائز کے ساتھ فٹ کیا، وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو گویا انسان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کو بنا کر اس کے دل میں ڈال دیا فجور بھی اور تقوی بھی۔ الہمہ الہام سے ہے، الہام کہتے ان خیالات کو جو ہمارے دل پہ اترتے ہیں۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں جس طرح شبنم کے قطرے گرتے ہیں، یہ صبح کے وقت جس کو ہم کہتے ہیں تریل پڑی، یہ جو تریل پڑتی ہے یہ شبنم کے قطرے گرتے ہیں، اس طرح انسان کے دل پر خیالات کی بارش ہوتی ہے۔ وہ خیالات اچھے بھی آتے ہیں، وہ خیالات گندے بھی آتے ہیں۔ اب آگے انسان کا کام ہے کہ وہ اچھے خیالات کو لے کر ان پہ عمل کرتا ہے یا گندے خیالات کو لے کر ان پہ عمل کرتا ہے۔ صلاحیت دونوں کی اللہ پاک نے رکھی ہے، مجبور نہیں ہے انسان، اللہ پاک نے اس کو مجبور کر دیا ہو جیسے اللہ پاک چاہیں ویسے چلے، نہیں، اس کو دونوں راستے اس کے سامنے رکھ دیے۔ خیالات دونوں دل پہ آتے، دونوں کے بارے میں علماء لکھتے ہیں جب نیکی کا خیال دل میں آئے تو وہ اللہ کا کوئی فرشتہ ہوتا ہے جو دل میں نیکی کا خیال ڈال رہا ہوتا ہے، اور اس وقت انسان کو چاہیے فوری طور پہ اس پہ عمل کر لے، فوراً عمل کر لے۔ اور جب گناہ کا خیال آتا ہے تو اس وقت کوئی شیطان ہوتا ہے جو انسان کے دل میں گناہوں کے خیالات ڈال رہا ہوتا ہے، اس وقت انسان کو چاہیے کہ فوری طور پر اس سے بچ جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، کسی نیک عمل کے اندر اپنے آپ کو لگا لے تاکہ وہ گناہوں کے وساوس اور خیالات وہ بجھ جائیں، وہ ختم ہو جائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے تو اس انسان کو صلاحیتیں دونوں دے دی، نیکی کے راستے پہ چلے وہ بھی اس کو قوت حاصل ہے، بدی کے راستے پہ چلے وہ بھی اس کو صلاحیت حاصل ہے، اس کا چلنا اس کے اپنے اختیار کے اندر۔ یہ 7 قسمیں اٹھا کے اللہ پاک کیا فرمانا چاہتے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے قد افلح من زکاہا، یقیناً تحقیق پکی بات ہے، قد تحقیق کے لیے حقیقی بات ہے، سچی بات ہے، کامیاب ہو گیا وہ جس کو اللہ نے پاک کر دیا، من زکاہا، جس کو اللہ نے پاک کر دیا۔ اور یہ بامراد لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ اور دوسرا نامراد لوگ، فرمایا وقد خواب من دساہا، نقصان میں چلا گیا، خائب و خاسر ہو گیا
برباد ہو گیا وہ جس کو اللہ نے مٹی میں ملا دیا۔ دسا کہتے زمین میں کسی چیز کو دفن کر دینے کو۔ وہ انسان برباد ہو گیا، نامراد ہو گیا جس کو اللہ نے مٹی میں ملا دیا۔ دونوں کا مطلب کیا ہے کہ جو انسان اپنے خواہشات کو روکے، پاکی حاصل کرے، عقیدہ پاک کرے، کفر سے، شرک سے، ضلالت سے، گمراہی سے، بدعت سے، اپنے عقیدے کو پاک رکھے، اپنے جسم کو نجاستوں سے، غلاظتوں سے پاک رکھے، اپنے من کو اندر کی خرابیوں سے پاک رکھے، حسد، بغض، کینہ، تکبر، بڑائی، اور اپنے مال کو حرام سے پاک رکھے، اپنے مال کو بھی پاک رکھے، غلط قسم کا مال اس میں شامل نہ ہونے دے، اخلاق کو پاک رکھے۔ جو انسان ان پاکیزگیوں کو حاصل کرے گا، اللہ پاک فرماتے قد افلح، یقیناً یہ انسان کامیاب ہو گیا، یہ بامراد ہو گیا، یہ اپنی منزل کو پہنچ گیا۔ میرے محترم دوستو، یہ پاکیزگیاں حاصل کرنے کی جگہ یہ دنیا ہے، یہاں سے پاکیزگیاں ملیں گی۔ اپنے دل دماغ کو ہر قسم کے گندے خیالات سے، اوہام سے اور گندے جذبات سے پاک رکھنا، اس کا نام کامیابی ہے، جس کا دو لفظوں میں خلاصہ یہ ہے کہ انسان من مانی زندگی نہ گزارے بلکہ رب چاہی زندگی پہ چلے، اپنی چاہتوں کو، خواہشات کو پورا نہ کرے بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بنائے۔ اور اللہ کی مرضی اور پسندیدہ زندگی کون سی ہے؟ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ دوسری طرف قد خواب، نقصان میں چلا گیا، خائب ہو گیا، خاسر ہو گیا، برباد اور نامراد ہو گیا وہ انسان من دساہا، جس کو اللہ نے مٹی میں ملا دیا، یعنی اس نے اپنی خواہش والی زندگی دنیا میں جینے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں وہ مٹی میں ہی مل گیا، خاک میں ہی مل گیا۔ یہاں خواہشیں پوری کرتا کرتا انسان بالآخر مٹی میں ہی گل مل جاتا ہے، پلے کچھ نہیں پڑتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ پاک 7 قسمیں اٹھا کے ہمیں یقین دلا رہے ہیں کہ کامیابی اس میں ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اپنا جسم اپنی مرضی سے نہ چلاؤ بلکہ اپنے جسم کو اللہ کی مرضی پہ چلاؤ، اور نامراد، بے ایمان اور وہ انسان نقصان میں جائے گا جو اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرے گا اور اس دنیا میں اپنی منمانی کی کوشش کرے گا۔ آج میرے عزیز دوستو، قرآن اللہ کا پیغام ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے، اپنی منمانی چھوڑ دے، رب کی چاہتوں کو پورا کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو یہ کامیابیاں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني
إنك أنت الغفور الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم